کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں وہ انشاءاللہ ہم ادا کریں. 3 باتیں عرض کرتا ہوں، لمبی چوڑی تقریروں کا وقت بھی نہیں ہے، یہ رات اس کام کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن 3 مختصر باتیں عرض کرتا ہوں، اور اگر وہ ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کریم کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا ہو جائے گا. ورنہ یاد رکھو ایک وقت حشر میں ایسا آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی ہم سب کی، تو حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت ہماری امید کا آخری سہارا ہے، وہ شکوہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کیا میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جس کام کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اس کے لیے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا. یہ شکوہ کریں گے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. آپ بتائیے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی امید یہ ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، اگر وہ شفاعت کے بجائے الٹی شکایت کریں، گلہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو بتاؤ میرا آپ کا کہاں ٹھکانہ ہو. لہذا 3 حقوق ہیں قرآن کریم کے. اس موقع پر جب آج قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے تو ان کا 3 کاموں کا پکا ارادہ کر لیں. ایک حق ہے قرآن کریم کا تلاوت بذات خود مقصود اور بذات خود نیکی ہے. رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جب تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی تو ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف پر. الف لام میم فرمایا آپ نے مثال میں کہ الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہتا، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لہذا صرف الف لام میم کی تلاوت سے 30 نیکیاں بندے کو ملیں گی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ نیکیاں کس طرح بڑھائی جائیں گی، نیکیاں ملنے سے کیا فائدہ ہوگا. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر پر جو ہے وہ 10 روپے ملیں گے یا $10 ملیں گے تو اس کی طرف رغبت بھی ہو جاتی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ انسان کی ساری پونجی روپیہ پیسہ نہیں بلکہ نیکیاں ہوں گی، وہاں نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ ڈالر ہوگا، نہ کوئی اور کرنسی. وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں. جو جتنی نیکیاں لے کر آئے گا اتنا ہی وہ جنت کے اندر کا حقدار ہوگا. اور اگر برابر جب تولے جائیں گے اعمال تو اس میں اگر ایک طرف میں ایک نیکی بھی کسر رہ گئی تو اس وقت پتہ لگے گا کہ نیکی کی کیا قدر و قیمت. تو نیکیوں کی قدر و قیمت وہاں. تلاوت ہر حرف پر ایک نیکی 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اتنی عظیم بات. قرآن کو سمجھنا عمل کرنا تو اصل مقصود ہے ہی، لیکن یہ وہ نسخہ شفا ہے کہ اس کا پڑھ لینا بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. تو پہلے زمانے میں مسلمانوں کے ہاں یہ دستور تھا، مسلمان معاشرے کا امتیاز تھا کہ صبح کو بیدار ہونے کے بعد جب تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں اس وقت تک کسی اور کام میں نہیں لگتے. یہ آپ نے قرآن میں جو دیکھے نا منزلیں لکھی ہوئی ہیں، منزل 1 منزل 2 منزل 3 منزل 7 منزلیں ہیں قرآن. تو پہلے زمانے میں 1 منزل ایک دن میں ایک ہفتے میں ایک دن میں پڑھی جاتی تھی تو ہفتے میں قرآن ختم. یہ 30 پارے جو بنے ہوئے ہیں یہ اور کم جب ہو گیا، ہمتیں کم ہو گئی تو 1 پارا روزانہ کر کے مہینے میں 1 قرآن کریم پورا ہو جاتا. تو بھائی یہ معاشرہ، اس مسلمان معاشرے کا یہ در امتیاز تھا کہ وہاں صبح کو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آئیں. افسوس ہے کہ وہ صورتحال بدل گئی. اب مسلمان گھرانوں سے تلاوت کے بجائے گانوں کی آوازیں آتی ہیں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں رہے گا، چاہے تھوڑا ہی ہو، پورا پارا نہ صحیح آدھا پارا. میں کہتا ہوں پاؤ پارا نہیں، 1 رکوع، لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ. یہ عزم کرنا، ورنہ پر خالی خولی ختم، قرآن میں مٹھائی کھا لی اور دعائیں کر لی اور چلے گئے. عزم لے کر اٹھیں. کرتے ہو کہ نہیں عزم؟ کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ اصل تو تلاوت کا فائدہ اس وقت ہے جب آدمی اس کے معنی بھی سمجھے. تلاوت بے شک اپنی جگہ خود لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ سوچے تو صحیح، خدا کے بندو یہ تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے قرآن کی شکل میں. اس پیغام کو اٹھا کے رکھ دیا الماری میں اور پتہ نہیں کیا پیغام ملا ہے بھیجا اللہ میں. کوئی تمہارا محبوب، کوئی تمہارا دوست تمہیں کوئی خط لکھے اور معلوم ہو کہ یہ میری محبت کرنے والا ہے، میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، اس نے خط لکھا ہے لفافے بند کر کے تمہارے پاس بھیج دیا. کیا اس کو طاق میں رکھ کر بھول جاؤ گے؟ اگر باقی اس سے محبت ہے تو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کھول کر پڑھ نہ لو کہ کیا لکھا ہے. لیکن قرآن اتنا بڑا پیغام نے بھیجا ہوا ہے، وہ
طاق کی زینت بنا ہوا ہے، اور کبھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ سمجھ کے دیکھیں تو صحیح کہ ہے کیا ہدایت اس میں دی گئی۔ لہذا ہر مسلمان کے ذمہ یہ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، روزانہ تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے، کوئی دن خالی نہ ہو کہ اس میں بیٹھ کر قرآن کریم کو کا مطلب سمجھے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مستند علماء نے تفسیریں، ہر قسم کی چھوٹی بڑی مختصر طویل ہر طرح کی تفسیریں موجود، کسی مستند تفسیر کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر کرو۔ دوسرا حق، اور تیسرا حق ہے بھائی اس کو جو کچھ لکھا ہے اس میں اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ تین کام ہے، تین حقوق ہیں قرآن۔ حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سرہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمر، انہوں نے جہاد کیا انگریز کے خلاف، مالٹا میں قید رہے، فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے زوال کے جب بھی اسباب پر غور کیا تو دو سبب سب سے بڑے نظر آئے، ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرے باہمی اتحاد ختم کر کے افتراق پیدا، فرقہ بندی، فرقہ واریت، صوبائی عصبیت، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ میرے صوبے کا ہے، میری زبان بولتا ہے، یہ میرے مسلک کا ہے، دوسرے مسلک کا ہے، اس طرح آپس میں فرقہ واریانہ پھوٹ ڈال، یہ دو سبب ہیں مسلمانوں کے زوال۔ لہذا فرمایا کہ میں اپنی زندگی انہی دو چیزوں کے بحال کرنے کے لیے خرچ کروں گا۔ قرآن کریم کے مکاتب سارے ہندوستان میں قائم کروائے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش۔ www.darsequran.com